میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے جس گناہ کو میں اب تک چھپا رہی تھی وہ اس طرح سے سب کے سامنے آئے گا، جبکہ میں نے تو اپنے کیے کی معافی بھی مانگی تھی۔ لیکن پھر بھی شاید میرا گناہ بہت بڑا تھا جو میں نے کیا تھا۔ اس نے میری زندگی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ نہ صرف میری اپنی زندگی برباد ہوئی تھی، بلکہ میں نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ یہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کر دیا تھا، اپنی ہستی بھتی زندگی کو تباہ کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس قدم کو اٹھانے کا میں نے سوچا ہے وہ قدم مجھے اس قدر بھاری پڑے گا اور مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے گا، یہاں تک کہ میرا سکون بھی۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ زندگی انسان کچھ پانے کے لیے کچھ کھوتا ضرور ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان کو کبھی کبھار کچھ پانے کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں اپنے آپ کو یہاں سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ 1 سال بعد زندگی مجھے دوبارہ اس موڑ پر لے آئی تھی جس کا میں کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اندھیری اور خوفناک رات تھی، اور اس خوفناک رات سے زیادہ خوفناک میرا سچ تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا، اور آج میں چاہ کر بھی اپنے سچ سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی تھی۔ مجھے اس کا سامنا کرنا ہی تھا کیونکہ میرے پاس بھاگنے کا اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور ایسے ہی کوشش میں نے وہاں سے نکلنے کی تھی۔ میں نے اپنی کالی چادر کو سنبھالا جو میرے سر سے بار بار اتر رہی تھی اور میرے پیروں میں جھولنے لگتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر کو سر پہ جمایا تھا اور اپنے چہرے کو چھپائے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو بھی گئی تھی۔ ویران سڑک پر سنسان، یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، یہاں تک کہ کسی جانور کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ سردی کے اس موسم میں کوئی بھی رات کی اس وقت سڑک پر موجود نہیں تھا، جبکہ میں بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بھاگتی جا رہی تھی، کیونکہ اگر میں نہ بھاگتی تو میرا وہ ماضی مجھے دوبارہ سے اپنے اندر جکڑ لیتا اور مجھے اپنے کیے کا حساب دینا پڑتا۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ مجھ سے ہوا تھا اس نے مجھے رہائی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اس لیے میں بھاگ رہی تھی، اپنے آپ کو بچانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کبھی کبھار بہت کوشش کرنے کے بعد بھی انسان ہار جاتا ہے۔ بنا راستے کی پرواہ کیے مجھے جس طرف راستہ مل رہا تھا میں بھاگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی لمحہ بلمحہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی۔ اسی طرح سے بھاگتے ہوئے اچانک سے میں کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے میں کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اپنے سامنے دیکھا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی، کیونکہ اس چہرے نے تو خواب میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس سے بھاگتے ہوئے تو میں یہاں تک پہنچی تھی، اور وہی میرے سامنے تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا تھا کہ میری پوری دنیا اب یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ میرے قدموں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب میں وہیں زمین پر گرتی چلی گئی تھی، کیونکہ مجھے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ہار چکی تھی، اور اب میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے اپنے کیے کی سزا کاٹنی ہی پڑے گی۔ جو کچھ میں نے کیا تھا مجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری سزا کوئی چھوٹی نہیں ہوگی۔ اب بس مجھے اپنے برے وقت کا انتظار تھا، اور اس چیز کا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل و دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ کے ہمت ہار گئی تھی اور وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ میرا نام اروبہ ہے، اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ لاہور کے ایک بہت مہنگے اور اچھے سے علاقے میں یہ گھر تھا جس میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے شوہر کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی اور میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ ایسی عیش کی زندگی تو کوئی بھی لڑکی جینا چاہے گی، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتی تھی، جیسی زندگی دیکھنے میں میری تھی، اور میں اپنی زندگی سے بے حد خوش بھی تھی۔ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تو مجھے یہی لگا تھا کہ میری زندگی بدل گئی ہے، اور اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اس پورے گھر میں راج کروں گی۔ لیکن اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے لیے خوشیوں کا نہیں بلکہ تکلیف کا سودا کیا تھا، اور جس شخص کا انتخاب میں نے کیا تھا وہ حقیقت میں کیا تھا اور آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں اس چیز سے بالکل بے خبر اور انجال تھی۔
मगर जब से मैंने अपने इस खूबसूरत और नए घर में कदम रखा था, मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। और 1 महीना इसी तरह गुजरा था। तो मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन 1 महीने के बाद जो कुछ मेरी जिंदगी में होने वाला था, वो सब देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगी थी। और फिर मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा इस बात को समझने में और जानने में कि मेरा शौहर एक अच्छा इंसान नहीं था। और ये जो दौलत उसने जमा की और कैसे की थी, उसने ये सारी दौलत किसी हलाल तरीके से नहीं कमाई थी, बल्कि उसके पीछे भी उसका काला धंधा था। और उसने जाने ऐसे कौन कौन से कारोबार किए थे। और वो जो करता था, तो फिलहाल मुझे बस यही अंदाजा हुआ कि मेरा शौहर एक बहुत ही आवारा किस्म का आदमी था और अयाश किस्म का आदमी था। ऐसा आदमी ना तो किसी से मोहब्बत कर सकता है और ना ही किसी की इज्जत कर सकता है, बल्कि तो निकाह के बगैर भी लड़कियों को अपने साथ रखता था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने मुझसे निकाह किया था और मुझे बीवी बनाकर अपने घर में रखा था। जैसे ही अपने शौहर की हकीकत मेरे ऊपर खुली, तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शख्स इस किस्म का निकलेगा। मैं तो उसे बहुत ही शरीफ और नेक इंसान समझती थी। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसे मुझे शीशे में उतारा था और मुझे धोखा दिया था। और अब तो आए दिन घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसे देखकर मेरी रूह तक लर्ज जाती थी। अब जबकि मेरे शौहर की असलियत मेरे सामने आ ही चुकी थी, इसलिए वो कोई भी रियाज नहीं रखता था और अपने सारे घटिया काम बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के बड़े आराम से इस घर में करता था। जबकि उसने मुझे यही कहा था कि मुझे खामोशी से इस घर में उसके साथ इसी तरह रहना होगा। अगर मैंने गलती से भी उसके सामने अपनी जुबान खोली, तो मुझे उस घर में जिंदा दफन कर देगा। मैं उसके डर की वजह से चुप नहीं थी, बल्कि सच तो ये था कि इस घर के अलावा मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। अब चाहते हुए या ना चाहते हुए भी मुझे इसी घर में उसी के साथ रहना था। जबकि मेरा शौहर तो अब मेरी तरफ देखता भी नहीं था, जबकि मैं तो बहुत खूबसूरत थी और मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत गरूर भी था और आज भी गरूर है। उसी तरह से खाक में मिल गया है कि मेरा शौहर मेरे सामने दूसरी लड़कियों के हाथ में हाथ डालकर उन्हें घर लेकर आता और मुझे दूसरे कमरे में भेज देता था और खुद उन लड़कियों को लेकर कमरे में चला जाता था, जो कि उसके लिए नामहरम भी थी और गैर भी होती थी। लेकिन मेरा वजूद तो उस घर में बस नाम का ही था। वक्त गुजरने के साथ मुझे इस बात का अंदाजा अच्छे तरीके से हो गया था कि मैंने उस शख्स से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसकी दौलत की चमक दमक ने मुझे अंधा कर दिया था और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जो पैसे के लालच में आकर मैंने उस जैसे शख्स का इंतखाब किया था और उससे शादी की थी। अब ना सिर्फ मुझे इस बात पर अफसोस था कि मैंने उस शख्स का इंतखाब किया, बल्कि उसके साथ जो कुछ मैंने उस शख्स को हासिल करने के लिए किया था, मुझे उस पर भी बेहद मलाल था। मैंने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। और अब जैसे जैसे मुझे अपने गुनाह की नौयत का एहसास हो रहा था, मैं अपनी ही नजरों में गिरती जा रही थी कि ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया था। मुझे अपनी माजी की गलतियों पर नदामत थी, मगर अब क्या हो सकता था। मेरे शौहर ने तो अब सारी हदें पार कर दी थी। वो 1 नंबर का अयाश आदमी था और आए दिन या तो गैर लड़कियों को घर लेकर आता था या फिर गैर मर्दों को घर ले आता था। और वो सारे मर्द उसके दोस्त थे, जो उसी की तरह घटिया और अयाश थे। और जब भी वो घर आते, उन लोगों की बुरी नजरें मेरे ऊपर टिकी रहती थी। इसलिए मैंने उन लोगों के सामने जाना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था। जैसे ही कोई घर आता, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मैं खामोशी से अपने कमरे में बंद हो जाती थी और किसी के सामने नहीं आती थी। मगर मैं इस घर से निकलना चाहती थी, जहाँ पर तबाही, गुनाह और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे पास इतना भी इख्तियार नहीं था। मैं शायद अपने आप को बदलने के बारे में कभी ना सोचती, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने ना सिर्फ मेरी सोच को बदला, बल्कि मेरी जाहिर को भी बदल दिया था। मुझे ये बात तो मालूम हो गई थी कि मेरा शौहर एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चुप थी और खामोशी से उसके कहने पर सब कुछ करती। उसकी मर्जी के मुताबिक चल रही थी और जैसा वो करने के लिए कहता, मैं वही करती थी। एक दिन इसी तरह मैं अपने घर के काम काज में मसरूफ थी, जब मेरा शौहर अपने चंद दोस्तों के साथ घर में आया। और उस दिन मेरे शौहर
کہ دوست کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ اس وقت تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد میرے شوہر نے اپنے ساتھ مجھے چلنے کو کہا، اور اس کا کہنا تھا کہ اس کا ایک قریبی دوست اپنے گھر دعوت پر ہم لوگوں کو بلا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص کون ہے، اس لیے میں شوہر کے کہنے پر اس کے ساتھ اس دعوت میں چلی گئی، لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی عام دعوت نہیں تھی، وہ تو ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس میں بہت کچھ ایسا تھا جو کہ بہت ہی غلط تھا۔ عورتوں نے بے ڈھنگے لباس پہنے ہوئے تھے اور ہر کسی کے ہاتھ میں شراب تھی جسے وہ پانی کی طرح پی رہے تھے۔ اور پھر اچانک ہی وہاں پر وہ شخص آیا جس نے مجھے گھر میں دیکھا تھا، اور مجھے دیکھ کے اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چونکہ میں اپنے شوہر کو مدد کے لیے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک نظر دیکھ کر ہی نظر انداز کیا تھا اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کا دوست ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ نشے میں یہ بھی بھول گیا کہ میں اس کی بیوی ہوں، جو مجھے اپنے عیاش دوست کے ساتھ وہ بیچ رہا ہے۔ لیکن وہاں پر میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کوئی بچانے والا تھا۔ وہ شخص مجھے بری طرح گھسیٹتا ہوا زبردستی ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ اب میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ وہ شخص مجھے کسی قیمت پر جانے نہیں دے گا، کیونکہ اس کی نظر میری خوبصورت چہرے پر جو پڑ چکی تھی، اور اب وہ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی ہوس بڑی نگاہوں کو میں اچھے طریقے سے دیکھ سکتی تھی، اپنے آپ کو ان نظروں سے بچانے کی بھرپور میں کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں ناکام تھی۔ جب اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک نوکر اندر آیا، اور اس نے اس آدمی کو گلاس میں کچھ شربت ڈال کے دیا، اور جیسے اس آدمی نے وہ شربت پیا، اسے پیتے ہی وہ بستر پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی جب اس نوکر نے مجھ سے کہا کہ یہ میرے پاس اچھا موقع ہے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ جیسے ہی میں وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے دوبارہ سے مجھے روکنے کے لیے کہا، اور یہی کہا کہ آج کے بعد میں اپنے چہرے کو چھپا کر رکھوں، کیونکہ آج اگر میں یہاں پر موجود تھی تو اپنے اس خوبصورت چہرے کی وجہ سے یہاں موجود تھی۔ اگر میں غیر مردوں سے پردہ کرتی اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تو اسے یقین ہے کہ میں آج اس جگہ پر کبھی موجود نہ ہوتی، نہ اس گھٹیا شخص کی نظر میں اوپر پڑتی، اور نہ وہ مجھے اس طرح سے دھوکہ دے کے یہاں کر لے کر آتا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا اور وہ اپنا کام ختم کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچی، اور اس دن کے بعد سے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اب اس شخص نے میری مدد کیوں کی تھی، آخر اس کا کیا مقصد تھا۔ لیکن پھر یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھے گھر کا عزت دار آدمی ہے، اسی لیے اس نے میری مدد کی ہوگی۔ مجھے اس بات کی بالکل اس کی بات ٹھیک لگی تھی کہ اگر میں پہلے ہی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تو کبھی بھی نوبت نہ ہوتی ہے، اور اس دن کے بعد سے میں یہی کرتی تھی، اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا کر رکھتی تھی تاکہ کسی کی بری نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ جبکہ ابھی بھی میرے شوہر کے آوارہ دوست گھر آتے تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے کہنے پر بھی میں کبھی ان کے سامنے نہیں گئی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ شخص اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس رات اس کا مقصد ادھورا رہ گیا تھا۔ اس لیے میں بہت محتاط رہ گئی تھی اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ لیکن پھر ایک ہفتہ اسی طرح گزرا تھا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ اس بات کو بھول گیا ہے، کیونکہ اس قسم کا میرے شوہر کا کام کاج تھا۔ ایسے نہیں ان کا ملنا جلنا بہت ساری لڑکیوں سے ہوتا رہتا تھا، اور وہ ایسی جگہ پر جاتے رہتے تھے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ میرے شوہر کا دوست باقی لڑکیوں میں گم ہو کر مجھے بھول گیا ہے، اور اسی پر میں بہت شکر ادا کرتی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کون سی نئی مصیبت کھڑی کرنے والا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تھے جب ایک رات میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا اور میں گھر پر اکیلی ہی تھی۔ میں نے پورے گھر کو اچھے طریقے سے بند کیا تھا اور میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی جب اچانک سے مجھے شوہر کی آوازیں سنائی دی، ناچ گانے کی۔ تو مجھے پتا چلا کہ ساتھ والے گھر میں کسی کی شادی تھی۔ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر میں تنگ آ گئی تھی،
یہی سوچا کہ کیوں نہ چھت پر جا کر دیکھ ہی لوں کہ آخر کس کے گھر میں شادی ہے۔ اور ویسے بھی مجھے یہی لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہیں پر میں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور باہر کا دروازہ کھول کر چھت پر چلی گئی۔ کافی دیر وہاں پر یہ ساری رونق دیکھ کر میں خوش ہوتی رہی تھی اور وہاں پرسکون محسوس کرتی رہی تھی۔ کھلی فضا میں تھوڑی دیر گزار کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ جب کافی دیر اسی طرح گزری تو میں نے واپس آنے کا سوچا، اور جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو کسی نے گھر میں داخل ہوتے ہی میرے چہرے پر بھاری ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اور جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے تو وہی شخص تھا جو میرے شوہر کا دوست تھا۔ اس کے چہرے پر جو شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں جو میرے لیے ہوس تھی، اسے دیکھ کر میرا دل لرز گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جو بات مجھے کہی تھی، اس نے تو میری رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی اور ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس رات تو نہ جانے میں کیسے بچ کر نکل آئی، لیکن آج وہ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ اور آج تو ویسے بھی گھر میں کوئی نہیں ہے، اور میرے شوہر نے خود ہی سے موقع دیا تھا۔ میرا شوہر صبح سے گھر واپس نہیں آیا تھا اور آج کی رات وہ میرے ساتھ گزارے گا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے وہ مجھے اپنے ساتھ یہ کمرے میں لے آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی برا کرتا، اچانک کسی نے اس کے سر پر زور سے وار کیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اسے مارنا شروع کیا۔ وہ شخص اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن مارنے والا اسے کوئی نہ کوئی چیز مارے جا رہا تھا۔ اٹھا کر کمرے کی چیزیں اس نے اسے مارنی شروع کر دی، جبکہ وہ آدمی تنگ آ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ اور پھر اسی طرح وہ گھر سے باہر بھاگ گیا۔ جب میں نے اپنی مدد کرنے والے کو دیکھا تو وہی خواجہ سرا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ خواجہ سرا میری مدد کرنے کے لیے کیسے آ گیا۔ جب اس خواجہ سرا نے مجھے بتایا کہ جو ساتھ والے گھر میں شادی ہو رہی ہے نا، وہ وہیں پر ناچ گانا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی دروازے کے اوپر سے کسی کے گھر میں کود رہا ہے تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، تو اس لیے اپنا ڈنڈا ساتھ لے کر میرے پیچھے ہی میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ اور جب اس نے اس طرح سے میرے ساتھ اسے زبردستی کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں اس خواجہ سرا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے مجھے اس درندے سے بچا لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی وہ فوراً وہاں سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہی کہا تھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے بند رکھا کروں۔ جب میرا شوہر گھر نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار بھی بچانے کے لیے میں پہنچ جاؤں۔ اگر وہ غصے سے میرے گھر سے چلا گیا تھا جبکہ مجھے اپنے غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا، اور آج دوسری مرتبہ میں اس شخص سے بچ گئی تھی۔ یہ میرے رب کا کرم ہی تھا جو مجھے برے انسان سے ہر بار بچا رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس شخص کی حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنی ہی تھی تاکہ اس معاملے میں کچھ وہ کر سکے۔ جیسے ہی صبح ہوتے ہی میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے پوری بات بتائی کہ وہ اپنے دوست کو مجھ سے دور رکھے، جبکہ میرے شوہر نے میری بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ جب میں نے دوبارہ یہی کہا تو اس کا کہنا تھا کہ اب وہ گھر میں نہیں آئے گا، اسے اپنے طریقے سے وہ بات کر لے گا۔ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کو اتنا تو خیال تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اور نہ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بھی ان ساری باتوں کو بھول چکا ہے۔ اور اس دن کے بعد سے واقعی وہ شخص ہمارے گھر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس نے مجھے پریشان کیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے لیے کچھ کرے گا، لیکن اس بار اس نے کیا تھا اور اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ میرے شوہر کو اگر کسی چیز کی پرواہ نہیں تو کم از کم اپنی بیوی کی عزت کی تو پرواہ تھی نا، اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ اس دن کے بعد سے گھر میں کافی تبدیلی آ گئی تھی، اور اب تو میرا شوہر اپنے دوستوں کو گھر بھی نہیں لاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب سارے برے کام در سے باہر رکھے گا، جبکہ مجھے اپنی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اس گھر میں آرام سے اور سکون سے رہ سکتی ہوں۔
مجھے تو اس کی باتیں سن کر ہی حیرت ہوتی تھی کہ کہاں کل تک وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور اب آج کس طرح سے اسے میرا خیال تھا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن باقی میں اسے اپنے دوستوں کا گھر میں لانا چھوڑ دیا تھا، اور نہ اور کبھی کسی لڑکی کو گھر لے کر آتا تھا، اور نہ ہی گھر میں اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو کہ غلط ہوتا۔ شاید یہ میری دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ میرا پورا دن گھر میں اکیلے گزرتا تھا، جبکہ میرا شوہر رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا تھا، اور میں رات کو بھی اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ جب بھی میں صبح اٹھتی دروازے پر ایک فقیر موجود ہوتا، لیکن میری نظر اس فقیر پر پڑتی اور میں نے اسے کھانا کھلایا تھا۔ اس دن کے بعد سے روزانہ ہی وہ صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت مجھے اپنے گھر کے پاس نظر آتا تھا۔ میں روزانہ ہی اسے کھانا دینے کے لیے چلی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دل کا سارا حال اسے بتا دیتی تھی۔ میرے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا، کیونکہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا میں اسے بھولی نہیں تھی۔ مجھے وہ اچھے طریقے سے یاد تھا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ شاید میں ساری زندگی بھی اپنے گناہ کی معافی مانگتی یا اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتی تو نہیں کر پاتی۔ میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جسے میں اتارنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے بدل لیا تھا اور دنیا سے الگ کر لیا تھا۔ سارا وقت عبادت میں گزارتی تھی، لیکن پھر بھی میرے ماضی کی وہ ساری باتیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، اور کسی کا تو ہمارے گھر آنا جانا نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر ایک بہت بڑا گنڈا تھا۔ اس لیے گھر میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت تھی، اور نہ ہی میرا کوئی اپنا عزیز تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے آتا یا میں جس سے اپنے دل کی بات کرتی۔ میرا شوہر تو میرے کام کی بھی بات نہیں سنتا تھا، ایسے میں وہ میرے دل کا حال کیسے جانتا؟ اس لیے میں اپنی ہر بات اس فقیر سے کہنے لگی تھی، جس کو خاموشی سے میری ساری باتیں سنتا تھا، اور میں دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیتی تھی کہ کس طرح سے اس گھر میں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی، اور کس طرح سے میرے شوہر کا دوست میری عزت کا دشمن بنا ہوا تھا۔ وہ فقیر روزانہ میری باتیں سنتا تھا، لیکن خاموش رہتا اور جاتے ہوئے مجھے دعائیں دے کر چلا جاتا۔ مجھے ایک دن وہ گھر آیا اور اس نے مجھے 2 تعویذ دیے۔ اس نے کہا کہ ایک تعویذ میں اپنے گلے میں پہن لو، یہ میری حفاظت کرے گا اور یہ بری چیزوں سے اس کے ساتھ دور رکھے گا، اور ایک اور تعویذ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے کبھی بھی کیسے بھی کر کے اس تعویذ کو اپنے شوہر کے ہاتھ پر باندھنا ہوگا اور اس کے گلے یا پھر اس کے گلے میں ڈالنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کہنا تھا کہ اس تعویذ میں اتنی طاقت ہے کہ میرا شاہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر بدل جائے گا اور سارے برے کام چھوڑ دے گا اور نیکی کے راستے پر چل پڑے گا۔ اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ اس فقیر نے مجھے وہ 2 تعویذ دیے اور یہ کہنا تھا کہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے، اب اسے یہاں سے جانا ہے۔ میں نے پورے 2 ہفتے اسے کھانا کھلایا بنا کسی مطلب کے، اس لیے جاتے ہوئے بدلے میں مجھے وہ تعویذ دے کر جا رہا تھا کہ میری یہ حفاظت کرے گا۔ میں نے وہ دونوں تعویذ اس فقیر سے لیے اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور ایک تو تعویذ میں نے فوراً اپنے گلے میں پہن لیا، جبکہ دوسرا جو مجھے اپنے شوہر کو پہنانا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ویسے ہی پہنانا بھی چاہتی تھی تاکہ وہ سارے غلط کام چھوڑ دے۔ اور پھر بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہی کہا کہ یہ تعویذ میں نے خود اس کے لیے بنایا ہے جو ہر بڑی چیز سے اس کی حفاظت کرے گا۔ ڈرتا ہے، اس لیے حفاظت کا نام سن کر وہ ضرور اس تعویذ کو پہنے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے ایک نظر حیرت سے مجھے دیکھا، لیکن پھر کچھ سوچتے وہ تعویذ مجھ سے لے کر اپنے گلے میں پہن لیا تھا۔ شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کے لیے اسے بنایا ہے، کیونکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میں 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا کرتی تھی اور کئی گھنٹے بیٹھ کر اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے یہ تعویذ لے لیا تھا اور پہن بھی لیا تھا، اور پھر بنا کوئی سوال کیے میرا کام ہو گیا اور میں بہت خوش تھی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب میرا شوہر سب کچھ چھوڑے گا اور ایک اچھا اور نیک انسان بن جائے گا۔ اور اس بات کو کچھ دن گزرے۔ جب ایک دن میرا شوہر گھر آیا تو اس کے چند دوست اس کے ساتھ تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ آج اتنی دنوں کے بعد اس کے دوست گھر آئے ہیں، ایسے ہی میں انہیں میرے ہاتھ کا کھانا کھلایا۔
میں ان کے لیے کھانا بنا دوں۔ میں بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کھانا بنانا شروع کیا اور اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق ہر وہ چیز تیار کر کے رکھتی تھی اور کھانا سارا ٹیبل پر سجا دیا۔ اور جب لوگوں نے کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے چائے بنا کر لانے کے لیے کہا، میں اس کے دوستوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس نے پرانے سارے دوست چھوڑ دیے ہیں، جس کے نئے دوست ہیں، اور یہ ویسے بالکل نہیں ہے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی میں ڈرتے ڈرتے میں نے چائے تیار کی اور جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے لے کر گئی، وہ لوگ عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے سے جانے کیا باتیں کر رہے تھے، جب اچانک سی میرے شوہر کے ایک دوست نے ڈھیر سارے پیسے میرے شوہر کے سامنے رکھے تھے اور میرے شوہر نے ہاں میں سر ہلاتے وہ پیسے اپنی طرف کیے، جبکہ وہ آدمی اٹھ کر میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، جب اس آدمی کا کہنا تھا کہ میرا شوہر آج ان سب لوگوں کو یہاں کس لیے لایا تھا۔ شاید میں نہیں جانتی تھی میرے شوہر کو اس کے کاروبار میں اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور وہ اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنی بیوی کی بولی لگائی ہے۔ وہ شخص آج تک دوسری لڑکیوں کو بیچتا تھا اور ان کے سودے کرتا تھا، اور اب سے اس نے اپنی بیوی کا سودا کرنا بھی شروع کر دیا اور میرے ذریعے اپنا نقصان پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے بلایا تھا، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ جو بھی اسے میری قیمت دے گا، آج رات مجھے اسی کے ساتھ رہنے دے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، جبکہ میرے شوہر کے دوست نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، بلکہ مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاؤں اور اسے اس کا کام کرنے دوں۔ میں نہیں جانتی تھی کیوں کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں، وہ اپنے ہی کاموں میں لگا رہا تھا، جبکہ میں صرف بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی نے دروازہ بند کر دیا تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کمرے میں وہی کر رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ یہاں آیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شاید کسی اور ہی مقصد کے لیے آیا تھا۔ مگر مجھے صرف اس بات سے مطلب تھا کہ اس شخص نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ جانے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اس گھر کو چھوڑ دوں، اور نہ آج تو بچ گئی ہوں، لیکن اگلی مرتبہ میرے شوہر کا جو بھی دوست میری قیمت ادا کر کے اس کمرے تک آئے گا، وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کا دوست ہو کر اس نے مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے نقصان پہنچایا تھا، جبکہ اس نے تو میری قیمت بھی ادا کی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس واقعے کو 2 دن نہیں گزرے تھے جب شوہر نے مجھے طلاق دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ اسے اپنے کاروبار میں اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور اسے اپنے نقصان ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور اب اس طرح سے چند پیسوں کے لیے وہ روز میرا سودا نہیں کرے گا، بلکہ ایک ہی مرتبہ میرا سودا کرے گا اور اچھا خاصا پیسہ کمائے گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن وہ شخص میری بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور اس نے ایک بہت ہی امیر اور رئیس آدمی سے میرا سودا کر دیا اور مجھے کسی امیر آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ زبردستی مجھے اس کے گھر بیچ دیا گیا جہاں میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کمرے سے مجھے وحشت ہو رہی تھی جسے بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے باہر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میں یہاں سے کیسے نکل سکتی تھی؟ میں تو اس جگہ پر بری طرح پھنس چکی تھی، اور جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ بھلا کیسے مجھے یہاں سے جانے دیتا؟ یہ اتنا بڑا بنگلہ تھا، ایسے نہیں یہاں پر سے کچھ چیز باہر نکل سکتی تھی، تو پھر ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے ایک شخص موجود تھا جو قدم قدم چلتا میرے قریب آ رہا تھا۔ میں فوراً اس کے پیروں میں گر کر اس سے عزت کی بھیک مانگنے لگی اور اس سے یہ کہنے لگی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے، لیکن اس شخص پر تو جیسے میری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی میری نظر اس شخص پر پڑی تو جم کے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ سفید چادر میں وہ شخص تھا، اور وہ کوئی نہیں تھا بلکہ وہ تو وہی شخص تھا جس سے میں کبھی زندگی میں سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج مجھے قسمت اس کے سامنے لے آئی تھی، اور زندگی اس طرح سے تھی کہ میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔
उस शख्स को देख के मुझे अपना माजी याद आ गया था और वो सब कुछ मेरे दिमाग में दोबारा से चलने लगा। इतना तो मैं जानती थी कि इंसान के गुनाह दिन उसके एक दिन जरूर उसके सामने आते हैं और उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। यकीनन वो शख्स मुझसे हिसाब लेने ही आया था, क्योंकि जो कुछ मैंने उसके साथ किया था उसके बाद मुआफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसकी जगह अगर कोई और शख्स भी होता तो शायद मुझे कभी माफ ना करता, क्योंकि उसकी तरफ तो मेरी और भी बहुत सारे हिसाब बाकी थे। शायद इसी वजह से उसने मेरे शौहर को अच्छी खासी रकम देकर मुझे खरीदा था ताकि वो मुझसे अपना बदला ले सके, जबकि मैंने तो अपने गुनाह की माफी भी मांगी थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो कुछ मेरे साथ होगा वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसलिए मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। अभी मौका पाते ही मैंने बिना किसी को सोचने का मौका दिए बगैर वहां से भागी थी, क्योंकि वो शख्स मेरे पीछे भागा था। मैं उस बंगले से बाहर निकल आई थी। रात का वक्त था, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सर्दी की वजह से कोई जानवर भी शायद बाहर मौजूद नहीं था, जबकि मैं नंगे पांव सड़क पर भाग गई थी। मेरे सर पर जो काली चादर थी वो बार बार मेरे पैरों में उलझ रही थी, और चादर से जो मैं अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी आज वो मेरे सर से उतर गई थी और कोई भी मेरा चेहरा आसानी से देख सकता था। लेकिन ये रात का वक्त था और रात भी काफी गहरी थी, और सर्दी के मौसम की वजह से सड़कों पर कोई भी मौजूद नहीं था। दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। बिना किसी चीज की परवाह किए बस भागती जा रही थी। मुझे बस यहाँ से दूर जाना था। मैं उस शख्स की नजरों से दूर जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी नजरों में नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही उस नफरत का सामना कर सकती थी। इसीलिए मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं कहीं दूर चली जाती। इसी तरह भागते भागते माजी का सारा मंजर दोबारा से मेरी आंखों के सामने चलने लगा। ये आज से 2 साल पहले की बात थी, जब मैं लाहौर के एक पुराने से मोहल्ले में अपनी खाला और उनके बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। खाला ने बचपन में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, और उन्हीं से मुझे ये बात पता चली थी कि मेरे इस दुनिया में आते ही मेरी माँ मर गई थी और अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए खाला मुझे अपने पास रखने लगी थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि उनका बेटा मुझसे भी बहुत मोहब्बत करता था। मुझे वो लोग बहुत अजीज थे, लेकिन मेरी असल खुशी कुछ और ही थी। जाने मेरे अंदर ये लालच कहाँ से बढ़ गया था कि मैं चमक दमक वाली चीजें अच्छी मुझे लगती थी और मैं एक ऐश की जिंदगी जीना चाहती थी, जबकि मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं थी। खाला और वलीद दोनों ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़े से घर में रहूं और उस घर की मालकिन बनूं। खाला मेरी इन सारी बातों को नजरअंदाज करती थी, ये सोचती हूँ कि मैं छोटी बच्ची हूँ और गुजरने के साथ समझ जाऊंगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वक्त गुजरने के साथ ही छोटी बच्ची, जिसको उन्होंने बहुत प्यार से पाला था, उन्हें कितना बड़ा दुख देगी। जिस लड़की को उन्होंने बेटी बना कर रखा, जमाने की धूप छांव से बचाया, उसी ने उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया था। पैसे की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, जबकि वलीद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और खाला ये भी जानती थी। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मेरा रिश्ता वलीद से तय किया था, लेकिन कभी भी मेरे सामने इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी मैं बच्ची हूँ। लेकिन जैसे ही मैं 18 साल की हुई तो खाला ने बाकायदा तौर पर मेरी मंगनी वलीद से कर दी थी, जबकि मैं इस बात से बहुत नाखुश थी, क्योंकि वलीद के पास ना तो अच्छी नौकरी थी और ना ही उसकी कोई ऐसी जायदाद थी जिसकी वजह से मैं उनके बेटे से शादी करती। ये एक पुराना और छोटा सा घर ही तो था, जिसलिए बचपन से मैं इनके साथ रहती आ रही थी। अब मैं आगे की जिंदगी उनके साथ उस छोटे से घर में नहीं गुजारना चाहती थी। मुझे एक बड़े घर में अपनी मर्जी से जीना था, अपनी मर्जी से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करनी थी। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई थी और मैंने मांगने के लिए हाँ भी कर दी थी, लेकिन मैंने दिल में फैसला ले लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। और जहां तक बात किसी अमीर आदमी की, तो मैं अपने लिए खुद अच्छा लड़का ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे देखने में मैं खूबसूरत हूँ और कोई भी अमीर आदमी आसानी से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो सकता था। ऐसे में मुझे क्या जरूरत थी कि अपने गरीब कजिन से शादी करके हमेशा के लिए इस घर में गले सड़ने के लिए रह जाती।
یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. یہ شاید گناہ تھا جو میں نے کیا تھا. ایک شخص کے ساتھ رشتہ ہونے کے باوجود میں نے اسے دھوکہ دیا. خالہ سے اور ولید سے جھوٹ بول کر اپنی سہیلی کا گھر کہہ کر گھر سے جانا چاہتی تھی. اور باہر میں ایک امیر آدمی سے ملتی تھی جس کے ساتھ فیس بک پہ میری دوستی تھی. وہ کافی امیر تھا اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی. اس کی دولت سے میں کافی متاثر ہوئی تھی، جبکہ وہ بھی مجھ سے ایک اچھا انسان بن کر ملا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گی، جبکہ مجھے پہلی نظر میں دیکھ کر اس نے پسند کر لیا تھا اور مجھے بھی یہی کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اس سے پہلے کہ میں خالہ کو سب کچھ بتا دیتی، اچانک ہی جانے اسے کیا خیال آیا کہ اس نے میری شادی طے کر دی تھی. اور مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کیونکہ خالہ بیمار رہتی تھی. انہیں 2 مرتبہ دل کا دورہ پڑ چکا تھا، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے اپنی زندگی میں ہی ہم دونوں کے بیچ کوئی مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے. میں نے بہت مرتبہ سوچا، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں انہیں دکھ دیتی، کیونکہ بچپن سے ہی انہوں نے مجھے نہ صرف اپنی بیٹی بنایا تھا بلکہ مجھے اس گھر کی ذمہ داری بچپن سے ہی انہوں نے دی تھی. میں جانتی تھی میرا انکار انہیں تکلیف پہنچائے گا، لیکن اس وقت میں خود غرض ہو گئی تھی. اور شادی کی ایک رات پہلے ہی میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ لیا. شادی سے ایک رات پہلے جب میں گھر سے بھاگ رہی تھی تو خالہ کو اس بات کا علم ہو گیا. انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں رکنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی اور میں یہاں سے جا رہی ہوں، جبکہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا. خالہ میری بات سن کر صدمے سے وہیں گر گئی اور میں جانتی تھی کہ میری بات سے انہیں دکھ پہنچا ہے. شاید انہیں تیسری مرتبہ دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن بجائے اس کے میں انہیں بچاتی، میں انہیں مرتا ہوں چھوڑ وہاں سے بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اپنی خوشیوں کے لیے. اور پھر سب لوگوں کی محبتوں کو ٹھکرا کر جس انسان کا انتخاب میں نے کیا تھا وہ ایک ایسا برا اور گھٹیا انسان نکلا جس نے 2 سال بعد ہی پیسوں کے لیے مجھے آگے بیچ دیا تھا. اور جس شخص کو بیچا تھا کوئی اور نہیں بلکہ اس سفید چادر والا ولید ہی تھا. وہ میرا کزن جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی اور جس کو میں نے ٹھکرا دیا تھا. میں اپنے ماضی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دوبارہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی تھی. میں جانتی تھی کہ وہ مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا. جو کچھ میں نے اس کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ کیا تھا وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گا، اور اسی لیے اس کا سامنا کرنے سے بہتر تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی. بھاگتے بھاگتے میں کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی. جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ولید میرے سامنے تھا. اس نے مجھے بازو سے پکڑا تھا اور زبردستی مجھے گھر واپس لے آیا تھا، اور اس کا یہی کہا تھا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی. میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی. اسے یہی کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے اس کے اور خالہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے اس کی سزا بھی مل گئی ہے. جس شخص کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا نا وہ ایک گھٹیا انسان تھا. میں نے اپنے شوہر کی ساری اصلیت ولید کو بتا دی تھی اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کی دوستوں نے مجھ سے بری نظر رکھی تھی، چونکہ ولید میری ساری باتیں خاموشی سن رہا تھا. آخر میں اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اچھے طریقے سے جانتا ہے. اس کی ہر وقت مجھ پر نظر رہتی تھی، اس لیے تو آج میں اس کے پاس ہوں. اگر وہ مجھ پر نظر نہ رکھتا تو آج اس کی بجائے میں کسی اور امیر آدمی کے گھر میں موجود ہوتی جو کہ لطف تک اپنی حوث کا مجھے نشانہ بنا چکا ہوتا. میں حیران تھی کہ ولید کی مجھ پر نظر کیسے تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور ایک آفیسر ہے. اس کا کام ہی ایسے گھٹیا اور برے لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے اور انہیں ان کی انجام تک پہنچانا ہے. اور کیونکہ میرا شوہر ایک برا آدمی تھا اور اس کے بہت سارے غیر قانونی کام تھے، میرا شوہر اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا. جب اسے پتا چلا کہ میں نے اسے گھٹیا آدمی کی خاطر اسے اور خالہ کو چھوڑا تھا، اس دن سے وہ میرے پر نظر رکھے ہوئے تھا. اور ہوٹل میں جس ویٹر نے مجھے اس آدمی سے بچایا تھا کوئی اور نہیں بلکہ ولید ہی تھا. وہ خواجہ سرا جو ہمارے گھر آیا تھا وہ بھی ولید ہی تھا، اور اس کے ساتھ جو فقیر جس نے مجھے وہ تعویذ دیے تھے وہ بھی ولید ہی تھا. وہ تعویذ نہیں، حقیقت میں ان تعویذوں میں کیمرے چھپے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسے اس گھر میں ہونے والی ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی اور میرا شوہر آگے کیا کرنے والا تھا
اس کی خبر بھی اسے ہو گئی تھی، اور یہ سب اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ جلد از جلد میرے شوہر کو اس کے انجام تک پہنچا سکے۔ اور وہ آدمی میرے شوہر کا جو دوست بن کر ہمارے گھر آیا تھا، جس نے ایک رات کے لیے مجھے خریدا تھا، وہ بھی کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی تھا۔ وہ مختلف جگہوں پر روپ بدل کر میرے سامنے آتا رہتا تھا اور میری حفاظت کرتا رہتا تھا تاکہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور آج بھی میرے شوہر سے اس نے مجھے بچایا تھا اور یہاں لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو اس نے اس کی انجام تک پہنچا دیا ہے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اب اس کا مشن مکمل ہو گیا ہے، جبکہ اس رات میرے جانے کے بعد خالہ کی موت ہو گئی تھی، مگر انہوں نے ولید سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے تلاش کر کے رہے گا اور مجھے معاف بھی کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مجھ سے بہت غصہ تھا، وہ اس سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن جب اسے اپنے حالات کا پتہ چلا، اسے اندازہ ہوا کہ مجھے تو میرے کیے کی سزا میرے اللہ نے ایسے ہی دے دی تھی، اسی لیے اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اور خالہ کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور چاہ کر بھی وہ کبھی مجھ سے نفرت نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ پہلے کرتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا، اس لیے میرے ولید سے معافی مانگی تھی اور پھر اپنی عدت مکمل کر کے ولید سے نکاح کر لیا، اور ہم لوگ ہنسی خوشی پھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔